قاسم رومیل کے گھر میں ایک رضاکار کی حیثیت سے رہ رہا تھا۔ رومیل نے اس کا نام رضاکاروں میں لکھوا دیا تھا، لیکن اسے سرکاری بیرکوں میں بھیجنے کی بجائے اپنے پاس ہی رکھا۔ قاسم بھی یہی رہنا چاہتا تھا۔ رومیل نے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ مورگن اس کا بھائی ہے اور بوسنیا سے آیا ہے۔ رومیل نے قاسم کا گھوڑا بھی محصول چنگی سے چھڑوا لیا تھا۔ اب قاسم کے لیے اپنا کام کرنے کا کھلا موقع تھا، کیونکہ قسطنطنیہ میں اسے اس کی توقع کے برعکس انتہائی محفوظ اور گھر جیسا ماحول میسر آ گیا تھا۔ اسے سب سے زیادہ خوشی بریٹا سے مل کر ہوئی تھی، کیونکہ بوسنیا میں عباس اور مریم کی پڑوسن ہونے کے ناطے قاسم بریٹا سے قرابت دارانہ انس محسوس کرتا تھا۔ انہی خیالات میں گم اپنے گھوڑے پر سوار وہ آیا صوفیہ کے سامنے سے گزرا۔ اس نے اپنے چہرے کو ایک چادر کے پلو کے ساتھ چھپا رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آیا صوفیہ میں ابو جعفر موجود تھا۔ وہ ابھی اس کے سامنے نہ آنا چاہتا تھا۔ آیا صوفیہ کی عمارت دیکھ کر قاسم دنگ رہ گیا۔ یہ عظیم الجثہ عمارت دیومالائی دور کی یادگار لگتی تھی، لیکن اپنی قدامت کے باوجود اس میں بوسیدگی نام کی کوئی چیز نہ تھی، کیونکہ یہ عیسائیوں کا روحانی مرکز تھا اور ہر شہنشاہ اسے سجانے اور خوبصورت بنانے میں کوئی کسر نہ رہنے دیتا تھا۔ قاسم آیا صوفیہ کے سامنے گھوڑے سے نہ اترا۔ وہ ابھی تک اس شاندار عمارت کے شہر سے نہ نکل سکا تھا۔ قاسم نے اپنا گھوڑا اس عظیم چرچ کے باہر قدرے فاصلے پر روکے رکھا اور اس عظیم عبادت گاہ کو دیکھتا رہا۔ اس کے سامنے چرچ میں جانے کے لیے مرکزی دروازہ کھلا تھا۔ گزشتہ 1000 سال سے آیا صوفیہ کی عمارت عیسائیوں کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ اس کی بیرونی دیوار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پولس رسول کی بڑی بڑی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ قاسم نے آیا صوفیہ کے دروازے کے نزدیک جانا بھی مناسب نہ سمجھا، حالانکہ اس کے گلے میں صلیب لٹک رہی تھی۔ وہ ایک عیسائی عبادت گزار کی حیثیت سے آیا صوفیہ میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن وہ یہاں عبادت کرنے نہ آیا تھا۔ وہ تو آیا صوفیہ کو دیکھنے آیا تھا، جہاں عنقریب رومی اور بازنطینی کلیساؤں کے اتحاد کے لیے ایک بڑی مجلس منعقد ہونے والی تھی۔ قاسم چاہتا تھا کہ اس مجلس کی سن گن لے سکے اور جس طرح ممکن ہو سکے وہ کوشش کرے کہ اس موقع پر ان دونوں فریقوں کے مابین اتحاد نہ ہو۔ دیہوری آرتھوڈاکس چرچ اور رومن کیتھولک چرچ کے اتحاد میں سلطان محمد فاتح کا بہت نقصان تھا، کیونکہ روما کا بڑا روحانی پیشوا پاپائے روم پورے مغربی یورپ پر بلا شرکت غیر اختیار اور عبور رکھتا تھا، اور عین ممکن تھا کہ اس اتحاد کے بعد پوپ کے حکم سے قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے جرمنی، فرانس، بیلجیم، اسپین اور برطانیہ کی افواج بھی آ جاتی، کیونکہ آج سے 400 سال پہلے اسی طرح ایک پوپ پطرس ہرکولیس کی درخواست پر مغربی یورپ کے ان تمام ممالک نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایک بڑا اتحاد قائم کیا تھا اور بے شمار جنگی بیڑے لے کر آئے تھے۔ سلطان نے قاسم کو اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ کسی طرح اس اتحاد کو ممکن نہ رہنے دے۔ ابھی دونوں کلیساؤں کی مشترکہ مجلس منعقد ہونے میں چند دن باقی تھے۔ قاسم کچھ دیر تک خاموشی سے کھڑا رہا، پھر اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اب وہ اس چرچ میں داخل ہونے کے منصوبے تجویز دینے لگا تھا، تاکہ کسی ایسے بھیس میں داخل ہو سکے جس میں اسے ابو جعفر پہچان نہ سکے۔ وہ یہی کچھ سوچتا ہوا رومیل کے گھر لوٹ آیا۔ وہ جب سے قسطنطنیہ آیا تھا اس کے ذہن پر ابو جعفر سے زیادہ کوئی اور چیز سوار نہ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ابو جعفر آیا صوفیہ میں ہے اور اس کا نام ڈیمونان ہے۔ وہ بغیر کسی حکمت عملی کے ڈیمونان پر ہاتھ نہ ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ گھر میں آیا تو بریٹا اکیلی صحن میں بیٹھی نظر آئی۔ قاسم کو دیکھ کر وہ احتراماً اٹھ کھڑی ہوئی۔ قاسم نے مسکراہٹ کے ساتھ بریٹا کو سلام کیا اور پھر پوچھا، سولٹن نظر نہیں آ رہا؟ وہ رومیل کے بیٹے کی بات کر رہا تھا۔ بریٹا نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ ابھی مدرسے سے نہیں لوٹا، لیکن آپ صبح صبح کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کر رکھا ہے، وہ کھا لیجئے۔ بریٹا کا انداز خالص بھابھیوں جیسا تھا۔ قاسم بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس نے قدرے افسردہ لہجے میں کہا، میں صبح کی عبادت کے لیے آج آیا صوفیہ جانا چاہتا تھا، لیکن چرچ کے سامنے پہنچ کر میرا ارادہ بدل گیا، اور میں نے سوچا کہ میں اس وقت تک اس چرچ میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اس کے سر سے مسلمانوں کی ہلالی تلوار کا خطرہ نہیں ٹل جاتا۔ اسے ایک طرح سے میرا قول یا قسم سمجھ لیجیے۔ بریٹا حسرت سے قاسم کو دیکھ رہی تھی اور قاسم دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا کہ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کر لیے تھے۔
ایک تو یہ کہ بریٹا کے سوال کا جواب دے دیا تھا، اور دوسرا یہ کہ اپنی قسم کا حوالہ دے کر اب وہ اتوار کے روز ان لوگوں کے ہمراہ آیا صوفیہ جانے سے بچ گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو داد دی، لیکن بریٹا نے اسے ایک عجیب بات کہہ کر چونکا دیا۔ مورگن، آپ کو دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو جانتی ہوں۔ قاسم فوراً محتاط ہو گیا اور اس نے جلدی سے بہانہ بنایا، ہاں تو یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم دونوں ایک جگہ کے رہنے والے ہیں، آپ نے زندگی میں کہیں نہ کہیں مجھے دیکھا ہی ہوگا۔ بریٹا گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب سن رہی تھی۔ مان قاسم کے دل میں اب ایک خیال آیا اور وہ اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آیا صوفیہ میں داخل ہونے کے لیے یا آیا صوفیہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح بریٹا کو استعمال کرے، اور اسی خیال کے تحت اس نے بریٹا سے پوچھا، آپ تو جاتی رہتی ہوں گی آیا صوفیہ میں؟ جی ہاں، میں ہفتے میں ایک بار دی ہولی آرتھوڈاکس چرچ ضرور جاتی ہوں۔ قاسم نے پھر کہا، پھر تو آپ کا جاننے والا بھی کوئی ہوگا وہاں؟ جی ہاں، میں وہاں کئی راہبوں کو جانتی ہوں۔ بطریق ثانی معزز ڈیمونان بھی مجھ سے شناسا ہیں، لیکن آپ کو سچ بتاؤں، یہ پادری اور راہب مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ میں تو خداوند یسوع مسیح کی عبادت کرنے کے لیے وہاں جاتی ہوں، ورنہ یہ مذہبی رہبر جنہیں ہم مذہبی پیشوا سمجھتے ہیں بہت غلط لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے ان میں صرف معزز ڈیمونان کی پسند ہے۔ میں ان کا لیکچر بھی سنتی ہوں جو مہینے میں ایک بار ہوتا ہے۔ قاسم کے لیے یہ خبر محتاط کر دینے والی تھی۔ بریٹا کے ڈیمونان کے ساتھ تعلقات تھے اور ڈیمونان قاسم کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ یہ وہی ابو جعفر ہی تو تھا جس نے ادرنا میں 20 سال بسر کیے تھے اور پھر قاسم کی محبت یعنی مارسی کو زخمی حالت میں لے کر وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ مارسی کی یاد آتے ہی قاسم کے دل پر گھونسا پڑا اور وہ مارسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس دوران بریٹا کھانا لینے کے لیے چلی گئی اور قاسم اپنے کمرے میں بیٹھ کر بظاہر ایک کتاب کا مطالعہ کرنے لگا، لیکن در حقیقت وہ اپنے آئندہ لائے عمل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ بریٹا کھانا لائی تو اس نے آتے ہی پوچھا، لیکن آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ آپ آیا صوفیہ میں کسی شناسا کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ قاسم نے اس کا جواب پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ اس نے کہا، میں دراصل اپنی ایک قیمتی چیز اس چرچ کو بطور نذرانہ دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نذرانہ کسی ایسے ہاتھ میں پہنچے جو ایماندار اور خداوند یسوع مسیح کے دین کا سچا پیروکار ہو، لیکن آپ تو بتا رہی ہیں کہ یہاں سارے راہب بددیانت ہیں۔ نہیں نہیں، میں نے یہ کب کہا؟ میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ ان میں معزز ڈیمونان ایماندار اور صاف ستھرے انسان ہیں۔ میں نے خود اس مقدس جنگ کے لیے اپنا سب سے قیمتی لاکٹ چرچ کی نظر کر دیا ہے اور معزز ڈیمونان بطریق ثانی کے ہاتھ پر ہی تو رکھا ہے، حالانکہ وہ لاکٹ مجھے جان سے زیادہ عزیز تھا، کیونکہ وہ مجھے میری ایک پیاری سہیلی نے دیا تھا۔ بریٹا نے سہیلی کا ذکر کیا تو قاسم کے ذہن میں فوراً مریم کا خیال آیا، کیونکہ وہی بریٹا کے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی۔ بوسنیا کی شہزادی حمیرہ تو جنگ کے بعد عباس کے گھر میں رہنے لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ بریٹا نے سوال کیا، لیکن آپ کیا نذرانہ دینا چاہتے ہیں جنگ کو؟ آپ نے تو جنگ کا خطرہ ٹلنے تک وہاں نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لائیے، مجھے دیجیے، آپ کا نذرانہ میں دے آؤں گی۔ میں خود مقدس باپ ڈیمونان کے ہاتھ پر رکھوں گی۔ صورتحال نہایت دلچسپ ہو چکی تھی۔ قاسم کی منصوبہ بندی اپنی ٹھیک نہج پر چل رہی تھی۔ اب قاسم نے مزید راہ ہموار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ لے جائیں گی تو مجھے اور بھی زیادہ اچھا لگے گا، کیونکہ ظاہر ہے آپ میرے نذرانے کو کسی ایماندار شخص کے ہاتھ پر ہی رکھیں گی۔ لیکن قاسم چرچ کو نذرانہ کہاں سے دیتا؟ اس کے پاس کوئی تحفہ ہوتا بھی تب بھی وہ اسے چرچ کی نظر ہرگز نہ کرتا۔ وہ قسطنطنیہ کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے آیا تھا، نہ کہ اسے تقویت دینے کے لیے۔ اس روز قاسم نے بریٹا کے ساتھ صرف اتنی باتیں کی اور پھر اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ جلد ہی اسے اپنا قیمتی تحفہ دکھا دے گا۔ ابھی قاسم کو اپنی منصوبہ بندی کے لیے بہت کچھ کرنا تھا۔ اسے دونوں کلیساؤں کی متحدہ مجلس کو سبوتاج کرنے کے لیے ابھی بہت سے مہرے بدلنے تھے۔ ابھی تو وہ یہاں آیا ہی تھا، چنانچہ اس نے بریٹا کے ذہن میں کسی حد تک اپنی منصوبہ بندی ٹال دی۔ اب وہ بریٹا کو اپنے اعتماد میں لے کر مزید قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے رومیل، بریٹا اور ان کے بچے کے ساتھ بہت زیادہ گھلنا ملنا شروع کر دیا۔ بریٹا اب قاسم کو بھائی کہہ کر پکارنے لگی۔ قاسم جب بھی باہر سے آتا، بریٹا اور سولٹن کے لیے نئے کپڑے اور دوسری چیزیں خرید کر لاتا۔
رومیل اب قاسم کی پہلے سے بھی زیادہ عزت کرنے لگا تھا۔ اس نے قاسم کا نام رضاکاروں میں تو لکھوا دیا تھا، لیکن ابھی قاسم نے اپنے فوجی فرائض نہ سنبھالے تھے۔ قاسم نے خود کہا تھا کہ وہ کچھ دن قسطنطنیہ شہر اچھی طرح سے دیکھ لینا چاہتا ہے۔ آیا صوفیہ کا ایک چکر لگانے کے بعد قاسم پھر اس کی طرف نہ گیا۔ وہ ابھی اپنے آپ کو مضبوط کیے بغیر ڈیمولن سے ٹکر نہیں لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اپنی حکمت عملی پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس نے مزید معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آیا صوفیہ کے تمام اندرونی نظام کو سمجھنا چاہتا تھا۔ وہ بازنطینی افواج کے سپہ سالار نوٹارس کی صلاحیتوں، کمزوریوں اور ارادوں سے اپنے سلطان کو باخبر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ محاصرے سے پہلے فصیل پر سینٹ رومانس کا دروازہ، گولڈن ہارن کی بندرگاہ، اہل قسطنطنیہ کی رسد کے انتظامات اور گولڈن ہارن پر لٹکی وہ زنجیر دیکھنا چاہتا تھا جو گولڈن ہارن کا راستہ بند کر دیتی تھی۔ وہ ایک دو مرتبہ رومیل سے گولڈن ہارن کی عجوبہ زنجیر دیکھنے کی خواہش کا اظہار کر چکا تھا، اور پھر ایک روز رومیل اسے ایک فوجی کشتی میں بٹھا کر گولڈن ہارن کی زنجیر دکھانے لے گیا۔ قاسم نے یہ دو ہیکل آہنی زنجیر دیکھی اور اس کے دونوں سروں کا گہری نظر سے جائزہ لیا۔ اسے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ دوران محاصرہ اس زنجیر کو توڑنا ناممکن تھا۔ شاید اربان کی توپ کا 30 انچ موٹا گولا اس کے ٹکڑے کر دیتا، لیکن اس پر کسی توپ کو لانا یا نصب کرنا ہی سرے سے ناممکن تھا، کیونکہ اربان کی توپیں نقل و حرکت کے حوالے سے زیادہ اچھی نہیں تھیں، لہٰذا انہیں دوران جنگ ادھر سے ادھر حرکت میں لانا آسان نہ تھا۔ قاسم زنجیر توڑنے کا خیال دل سے نکال کر گھر واپس لوٹ آیا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک دو دن میں اب تک حاصل ہونے والی تمام معلومات کی تفصیل سلطان محمد خان کی جانب روانہ کر دے گا، لیکن اس کے لیے اس کا رومیلی حصار جانا ضروری تھا۔ چنانچہ قاسم نے سلطان کے نام ایک تفصیلی خط لکھا اور انتہائی برق رفتاری سے رومیلی حصار کے سفر پر روانہ ہوا۔ اب وہ قسطنطنیہ کی فوج کا ایک سپاہی تھا، لہٰذا اسے کوئی فکر نہ تھی۔ وہ گولڈن ہارن کا راستہ چھوڑ کر شہر کے بڑے دروازے سینٹ رومانس سے خشکی کے راستے رومیلی حصار کی جانب چلا۔ رومیلی حصار قسطنطنیہ سے صرف 5 میل دور تھا، چنانچہ قاسم الصبح روانہ ہوا اور دوپہر سے پہلے واپس آ گیا۔ وہ تفصیلی خط کو مصلح الدین آغا کے سپرد کر آیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔